آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جن و شیاطین سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 3 آسان اقدامات کا ذکر کریں گے۔ ان طریقوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس ہر روز اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور شیاطین آتے ہیں اور اسے اطلاع دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا اور فلاں کام کیا، اور ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اور ہر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج انہوں نے کیا کیا کیا، یہاں تک کہ کوئی ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں اس کے ساتھ جڑا رہا یہاں تک کہ اس کی بیوی سے اسے الگ کر دیا۔ لہٰذا ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اور اس شیطان کو اپنے قریب لاتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو۔ وہ اس شیطان کا احترام کرے گا جس شیطان نے شوہر اور بیوی کو الگ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں فتنہ پیدا کیا جائے، تاکہ بہن بھائیوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو، بچوں اور ان کے والدین کے درمیان فتنہ پیدا ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان فتنہ پیدا ہو، کیونکہ اگر خاندان تباہ ہو جاتا ہے تو سماج تباہ ہو جاتا ہے، اور یہی ابلیس کا بنیادی ہدف ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان 3 آسان اقدامات سے ہم اپنے گھروں اور اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام مبارک لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے پر اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان دوسرے کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی شام کا کھانا اور نہ ہی رات کا کھانا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے شیاطین کو بتاتا ہے کہ مجھے رات کا کھانا اور رہنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ۔ یاد رکھیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو خود بخود ہی اللہ کے فضل و کرم سے شیاطین اور جنات دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں تو شیاطین خود ہی آپ کے کھانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنے اہل و عیال کو السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ یہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے برکات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، چاہے گھر میں کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی وہاں ہے تو وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سلام بذات خود ایک دعا ہے، جس سے اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا کتنا خوبصورت ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں کو شیاطین سے بچانے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ شیاطین سے نجات پا سکیں۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھیں، کیونکہ اس میں ایک نعمت ہے اور اسے چھوڑنے میں غم ہے، اور جادوگر اسے شکست نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ نہ صرف شیاطین سے تحفظ ہے بلکہ یہ جنات اور کالے جادو سے بھی تحفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر خود پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ اگر آپ اسے اپنے اور اپنے خاندان کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ 5 صفحات آپ پڑھیں، آپ کا بیٹا 5 صفحات پڑھے،
آپ کی بیوی 3 صفحات پڑھے تو الحمدللہ آپ کا پورا کنبہ اسے پڑھ لے گا کہ بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو اسے ختم کرنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، جیسے آپ آج سے اس مغرب کو شروع کریں اور آپ کل مغرب کو ختم کریں گے، یہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ کو کچھ دن، 2 دن، 3 دن لگ جائیں تو الحمدللہ تب بھی اچھا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایک دن میں پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور میں اس نعمت سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورۃ البقرہ سن لے۔ آپ اسے اپنے گھر میں چلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو وہی اجر ملے گا، لیکن اسے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تلاوت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 3، بہت آسان دعا، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 بار یہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر انعام ملے گا۔ جیسا کہ آپ نے 10 غلاموں کو آزاد کیا اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ایک انعام یہ ہے کہ آپ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ایک اضافی موقع دے رہے ہیں۔ 100 حسن نیک اعمال اس کے نام درج کیے جائیں گے، 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ ہمارا شاہد ہے، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس نے شام کو پڑھا تو وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور اس سے بہتر کسی نے اس سے بہتر کام نہیں کیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ کی تعداد کو عبور کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تمام احسانات اسی کے ہیں، تمام نعمتیں اسی کی ہیں، وہ کچھ بھی کر گزرنے پر قادر ہے۔ یہ ایمان کا نصاب ہے، یہ کلمات بہت عظیم کلمات ہیں۔ اس پوری دعا کو 100 مرتبہ پڑھنے میں 8 منٹ لگیں گے۔ آپ تصور کریں کہ اس دعا کی مکمل فیوز و برکات حاصل کرنے میں صرف 8 منٹ لگیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں ان 3 طریقوں کو دوبارہ سے دہراؤں گا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں اور یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 بار پڑھیں۔ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور سکون سے بھر دے۔ اللہ ہر اس شخص کے لیے جو اس پیغام کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے تا قیامت تک۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔